السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 15 افراد شہید ہو گئے۔ شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے ایران کے خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 1458 ہو گئی۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اصفہان، شیراز اور تہران پر خوفناک حملے۔ اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 15 افراد شہید ہو گئے۔ شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، 3 افراد شہید ہوئے۔ حملے سے ایران کے خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے مغربی ایران میں IRGC اور بیسیج کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کا اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ 54ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ خطرناک سجل میزائل داغ دیے۔ جدید ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں بیک وقت کئی مقامات پر تباہی پھیر دی۔ عمارتیں اور کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حکومتی اور فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 14 اسرائیلی ہلاک جبکہ 3195 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 جدید اور نئے میزائلوں سے وار۔ صہیونی ریاست بری طرح بے حال۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن کی 54ویں لہر میں جدید میزائل داغ دیے۔ سیجل اور فتح 2 نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ فوجی تنصیبات اور حکومتی عمارتیں نشانہ بنی، گاڑیاں جل گئیں، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایران نے اسرائیل میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک درجنوں افراد کے ہلاک اور 2000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل ایک وقت میں کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو ایک بار پھر نشانہ بنا دیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں امریکی فضائی اڈے اور سعودی عرب میں الخرج میں امریکی فورسز پر میزائل داغے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب نے 10 اور کویت نے 5 ڈرونز تباہ کیے۔ بغداد میں بھی امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، کمپاؤنڈ میں بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ اربیل میں بھی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خارج جزیرے پر حملے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی ہے۔ خارج جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ خارج جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار حملہ اور کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں۔ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک اسی راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ امریکہ ان ممالک کے ساتھ بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے تعاون کرے گا۔ یہ ہمیشہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ اب دنیا امن اور استحکام کی طرف بڑھے گی۔ امریکی صدر کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اب زندہ نہیں، لیکن سپریم لیڈر کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ممالک حتیٰ کہ چین سے بھی مدد مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی کی چھتری کمزور ہو چکی ہے اور اس میں کئی خامیاں موجود ہیں، جس کے باعث یہ تحفظ فراہم کرنے کے بجائے مزید مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ادھر عباس عراقچی اور فرانسیسی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کوئی ملک جنگ کو مزید نہ بڑھائے۔ خطے اور آبنائے ہرمز میں بدامنی کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ عالمی برادری ذمہ دارانہ رویہ اپنائے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خرج جزیرے پر حملے کی اماراتی زمین استعمال ہونے کا ایرانی الزام مسترد کر دیا اور اماراتی سفارتی مشیر نے واضح کیا ہے کہ ایرانی جزیرے پر حملہ UAE سرزمین سے نہیں کیا گیا۔ ایران کی پالیسی غیر منطقی اور غیر سمجھدار ہے۔ بالکل، متحدہ عرب امارات نے ایران کے خاک جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین استعمال ہونے کا ایرانی الزام مسترد کر دیا ہے۔ اماراتی سفارتی مشیر نے یہ واضح کیا ہے کہ ایرانی جزیرے پر حملہ UAE سرزمین سے نہیں کیا گیا۔ ایران کی پالیسی غیر منطقی اور غیر سمجھدار ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی ہے سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام، میزائل لانچرز اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام، میزائل لانچرز اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے جدید میزائلوں نے طاقت کے نشے میں چور صہیونی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسرائیل کا رونا شروع ہو گیا۔ دفاعی نظام کے لیے استعمال ہونے والے انٹرسیپٹرز میزائل تیزی سے کم ہونے لگے۔ روتے روتے امریکہ کے پاس پہنچ گیا کہ مزید انٹرسیپٹر میزائل دو۔ صہیونی ریاست کی ساری اکڑ نکل گئی۔ انٹرسیپٹر میزائل کا ذخیرہ انتہائی کم رہ گیا۔ اسرائیل کا امریکہ کے سامنے رونا دھونا۔ واشنگٹن پوسٹ سمیت دیگر میڈیا آؤٹلیٹس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسرائیل نے امریکہ سے مزید دفاعی مدد مانگ لی۔ ایران کی جانب سے مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کے دفاعی نظام پر بہت دباؤ پڑا ہے۔ جنگ کے دوران سینکڑوں انٹرسیپٹر میزائل استعمال کیے جا چکے ہیں، جس سے ان کے ذخائر کم ہونے کی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کا ایران کشیدگی کے دوران مزید فوج اور جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ امریکی ویب سائٹ دی ملٹری ٹائمز سمیت دیگر بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا تقریباً 5000 میرینز اور سیلرز کے ساتھ اضافی جنگی جہاز خطے میں بھیج رہا ہے۔ پینٹاگون نے میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ اور اس کے ساتھ موجود ریڈی گروپ کو تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے، جس میں عام طور پر کئی جنگی جہاز اور ہزاروں میرینز شامل ہوتے ہیں۔ پوپ لیو نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کو مشرق وسطیٰ میں جنگ کی فوری بند کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ پوپ لیو نے ویٹیکن سٹی میں اتوار کی عبادات کے بعد کہا کہ مشرق وسطیٰ کے عیسائیوں اور تمام خواتین اور حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کشیدگی کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ جنگ بند کر دیں۔ خطے میں لوگ تنازع شروع ہونے کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے جنگ کے بدترین اثرات میں مبتلا ہیں۔ ہزاروں افراد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جہاں اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ تشدد کبھی بھی انصاف، استحکام اور امن قائم نہیں کر سکتا، جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا مذاکرات کے راستے کھولیں۔ ادھر ایران پر امریکی اور صہیونی جارحیت میں برطانیہ بھی کردار ادا کرنے کے لیے پر تولنے لگا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر مشرق وسطیٰ میں ہزاروں انٹرسیپٹرز ڈرون بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجی حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آکٹوپس نامی انٹرسیپٹر اینٹی ڈرون سسٹم کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ انٹرسیپٹر برطانیہ میں تیار کیا جاتا ہے اور پہلے ہی یوکرین کو روس کے خلاف دفاع کے لیے فراہم کیا جا چکا ہے۔ دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے خلاف آپریشن غزب للحق کامیابی سے جاری ہے۔ اب تک افغان طالبان کے 684 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 70 ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے گئے۔ 229 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ عطا تارڑ کے مطابق افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 70 ٹھکانوں کو فضائی حملوں میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی افواج نے 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی اکثری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ، انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کی سہولت بھی تباہ کر دی گئی۔ ایک سرنگ بھی تباہ کی گئی جس میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے تکنیکی آلات رکھے ہوئے تھے۔ چترال سیکٹر میں افغانستان کی بادینی پوسٹ پر قائم دہشت گردوں کا جمپ آف پوائنٹ بھی تباہ کر دیا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان رجیم اور میڈیا کا پروپیگنڈا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے خلاف آپریشن غزب للحق کامیابی سے جاری ہے اور اب تک افغان طالبان کے بڑے کارندے جو ہے اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزارت اطلاعات اور نشریات کی جانب سے افغان طالبان رجیم کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے وزارت دفاع کے اکاؤنٹ سے وانا میں کامیاب حملوں کا دعویٰ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے جنوبی وزیرستان میں ایک بنیادی نوعیت کا ڈرون تباہ کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔
کوہاٹ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تھانہ لاچی کی حدود میں CTD اور کوہاٹ پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی، جس دوران دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں تمام دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ملک میں غذائی صورتحال اور اشیاء خورنوش کے ذخائر کے ساتھ خلیجی ممالک کو برآمدات کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملک میں اشیاء خورنوش کی وافر مقدار موجود ہے، کسی چیز کی کوئی قلت نہیں۔ وزیر اعظم کی خلیجی ممالک کو معیاری خوراک کی برآمد بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ کے وافر ذخائر موجود ہیں، جبکہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ ملکی ضروریات کو متاثر کیے بغیر اضافی اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک کو برآمد کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ وزیر اعظم نے یومیہ بنیاد پر نگرانی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ سوشل میڈیا پر جنید صفدر کے ویانا جانے پر جھوٹی خبریں، شریف فیملی کے ترجمان نے وضاحت جاری کر دی، جبکہ پنجاب حکومت نے فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جنید صفدر سے متعلق خبریں جھوٹی قرار۔ جنید صفدر رائے ونڈ میں گھر پر موجود ہیں۔ شریف خاندان کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر جنید صفدر کے ویانا جانے سے متعلق گردش کرنے والی خبریں سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ جنید صفدر اپنی اہلیہ کے ہمراہ رائے ونڈ میں گھر پر موجود ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری طیارے کے استعمال سے متعلق جھوٹی مہم چلائی جا رہی ہے۔ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ڈیفیمیشن لا 2024 کے تحت عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہر فرد اور پلیٹ فارم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گورنر سندھ نیوز کانفرنس میں بڑا اعلان کر گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گورنر ہاؤس میں ہر چیز کا آڈٹ کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس کو کتنے پیسے ملے، کہاں خرچ ہوئے، آڈٹ میں سب سامنے آ جائے گا۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے سحری اور افطار کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ گورنر ہاؤس میں ہماری تہذیب سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے ملک کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کو سراہا۔ یہ کریں گے اور افطار بھی یہیں پہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ یونیورسٹی، یہ کالج، یہ انسٹیٹیوٹ، یہ درسگاہ، یہ پاٹھشالہ، یہ مدرسہ عید کے بعد رواں دوا ہے۔ یہاں کی ہر چیز کی آڈٹ کریں گے آپ، ایک چیز کی کریں گے نا۔ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے واضح احکامات ہیں کہ ہم سندھ کے چپے چپے کو جو اس کا حق ہے وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو سپاہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وہ آپ اور ہمارے جیسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھرانوں میں سکھاتے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرو، جن کے والدین سکھاتے ہیں محنت کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کے تو والد سکھاتے ہی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر پر 2 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق 20 اور 21 مارچ کو عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے میں 5 یا 6 دن کام کرنے والے تمام دفاتر میں جمعے اور ہفتے کو عید کی چھٹی ہوگی۔ عید الفطر کے قریب آتے ہی کراچی کے بازاروں میں رونقیں لگ گئی ہیں۔ شہر کی بڑی مارکیٹیں رات گئے تک کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ بول نیوز خرم گلزار سے، جو کہ اس وقت جامع کلاتھ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ گلزار، بتائیے گا عید کی تیاریوں کی کیسی رونق ہے؟ عید الفطر میں چند ہی روز باقی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف بازاروں میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتینوں جو ہے وہ ان کا رش بڑھ گیا ہے۔ عید کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میں جامع کلاتھ کی مارکیٹ میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹال سجے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ رش ہے۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے۔ کوئی میچنگ کی چوڑیاں ڈھونڈ رہا ہے تو کسی کو جیولری کی تلاش ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی یہاں موجود ہیں، ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ تیاری تو ہوتی رہے گی چاند رات تک، اور ہم بچوں کی شاپنگ کرنے آئے تھے، یہ گھڑی وغیرہ اور چیزیں لینے۔ بہت اچھی جگہ ہے، اچھی شاپنگ ہو رہی ہے۔ رش تو بہت ہے یہاں، باقی یہ کہ اچھا ہے یہ بازار۔
सब कुछ यहीं मिल रहा है। फैमिली जो मौजूद है उनका कहना है कि हम जामा क्लॉथ की मार्केट में आए हैं और तकरीबन तमाम चीज़ें हमें इसी एक ही बाज़ार से जो आसानी से मिल गई हैं। चूड़ियाँ भी ले ली गई हैं, ख़वातीन की जानिब से बच्चों के कपड़े भी ले लिए गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रश है, स्टॉल्स यहाँ पर सजे और लोगों की जो गहमा गहमी है वो जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहा है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।